السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، ماں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو 3 عشرہ ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں جو 3 عشرہ ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی۔ کیا ان 3 عشروں کے لیے کوئی خاص مستند دعا حدیث سے ثابت ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید درست معلومات ملتی رہے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی چل رہی ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مقبولیت کا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان مہینوں میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ کسی مخصوص عشرہ سے متعلق کسی مخصوص دعا کا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، ہمیں اس بات پر چرچا کرنی ہے، اس کو جاننا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کسی مخصوص دعا کا حدیث سے ثبوت نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کے لیے حدیث سے بات ملتی ہے، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی 2 چیزیں اللہ کی رضا کے تعلق ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا رضا حاصل کریں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا چھٹکارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں وہ ہے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ تو میرے عزیز دوستو، حدیث سے اتنی باتیں ملتی ہیں، ہاں یہ کہ کسی خاص عشرہ سے کسی خاص دعا کا ایسا ثبوت نہیں ہے، جس کو جو دل میں جس کو جو دعا یاد ہو اس کو دعا اعتماد کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ اگر اس کو ضروری کر دیا جائے کہ آپ کو اسی دعا کو پڑھنا ہے تو اس سے دشواری معلوم ہوگی، اس سے لوگوں میں پریشانیاں پیدا ہوں گی، اور اسلام پریشانی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حدیث سے یہ 4 چیزیں ملتی ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ تو ان حدیث کی جو باتیں ہیں، اس کو لے کر بزرگان دین کا یہ ان کا طرز عمل، ان کا زندگی کا یہ رویہ رہا ہے، اس لیے بعد بزرگوں سے پہلا عشرہ میں جو دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین والی جو مشہور دعا ہے پہلا عشرہ میں، جس کا مفہوم ہے اے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو بہتر رحم کرنے والا ہے، اور دوسرا عشرہ میں دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے تمام گناہوں کو بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور تیسرا دعا بزرگان دین سے ثابت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو 3 دعا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعا کو یاد کر کے جو رمضان المبارک کی یہ 3 عشرے ہیں، اس میں ان دعا کو خوب اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں اور کلمہ طیبہ کی کثرت کریں اور جنت کی طلب جہنم سے پناہ مانگیں، جس کا لب لباب، جس کا خلاصہ ان 3 دعاؤں میں ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پہلا عشرہ میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرا اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والی دعا پڑھیں، اور تیسرا عشرہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، ان دعا کو یاد کریں، اور ان 3 عشروں میں اس کے علاوہ بھی آپ کو جو دعا یاد اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید درست معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔